نفس ہے کیا، اور اس کا مفہوم اگر ہم دیکھیں قرآن میں، اس کا عرفان کیسے حاصل کریں، کیا شے ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ بات یہ ہے کہ نفس کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے متعدد مقامات پر جانا پڑے گا، اور دوسرا حصہ آپ کے سوال کا یہ تھا کہ اس کا تزکیہ کیا ہے۔ جی تو ہم آپ کو ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں پہلی چیز جس کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے وہ پہلے بتا دیں، اور جو ذرا تفصیل میں سمجھانے کی جی بات ہے اس کے اوپر بعد میں ٹھیک آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے تزکیہ، یہ اسی مادے سے بنا ہے جس سے زکوٰۃ بنا، یعنی پاک ہو جانا، پاک ہو جانا، بابرکت ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ تو کسی شے میں اگر کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے کہ وہ اپنی اعلیٰ اور بہترین شکل تک پہنچ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ۔ اسی سے ہم نے یہ لفظ مستعار لیا ہے کہ جب ہم مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو وہ پاک اور بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے تزکیہ نفس جو ہے وہ نفس کی پاکیزگی اور نفس کو وہ مقام دینا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے خلق کیا ہے۔ یہ تو ہوا ایک مختصر جواب لفظ تزکیہ کے سلسلے میں۔ اب آئیے نفس کیا ہے۔ تو دیکھیں نفس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ جی لغوی معنی نفس کے یہ ہیں کہ ہر شے میں کوئی ایسا جوہر ہوتا ہے جس سے وہ شے ممتاز ہوتی ہے باقی چیزوں سے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پھول رکھے ہوئے ہیں، یا گلاب کا پھول بھی یہاں پر اگر آپ رکھ دیں اسی قسم کا بنا کے، یا اور چیزیں بھی رکھ دیں، تو اب اگر آپ یہ چاہیں کہ گلاب کے پھول کی تخصیص کریں تو اس کی خوشبو آپ کو بتائے گی کہ یہ گلاب کا پھول ہے۔ ہاں خوشبو بتائے گی۔ تو وہ خوشبو کیا ہے؟ وہ اس کا جوہر ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفس گلاب ہے، یعنی وہ شے جو اس چیز کی پہچان، اس کا امتیاز بن جائے۔ اس اعتبار سے لغوی معنی نفس کے وہ جوہر ہوا جس سے وہ شے پہچانی جائے۔ اچھا، اب اس کے بعد قرآن میں تزکیہ اور نفس کس طریقے سے استعمال ہوا ہے، آپ اس کی طرف آ جائیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیادی ذمہ داریاں پروردگار عالم نے قرآن میں بیان کی ہیں، متعدد مقامات پر تذکرہ ہے، خاص طور سے سورہ جمعہ میں ہے، سورہ بقرہ میں جہاں پر جناب ابراہیم کی دعا کا تذکرہ ہے وہاں پر ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور وہ کس طریقے سے ہے ہم ساری آیتیں اگر پڑھیں تو شاید دیر ہو جائے، جی لیکن سورہ جمعہ میں بہت واضح طور پر هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی پروردگار عالم نے مومنین کے اوپر احسان کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے۔ لقد من علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو وہاں پر بھی تزکیہ نفس کا ذکر ہے، یعنی احسان کیا اور ہاں نعمت تو کے طور سے۔ یہ احسان ہے مومنوں کے اوپر کہ پروردگار عالم نے ایک ایسا رسول مبعوث کیا ہے کہ جو نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے تزکیہ کرنا، یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو اب تزکیہ کس کا کرے گا؟ لوگوں کا تزکیہ کرے گا۔ صحیح۔ تو اب لوگ خود کیا ہیں، یہاں سے تھوڑی سی باریکی کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں گے جی کہ انسان کیا ہے۔ انسان کی اگر آپ سے تعریف پوچھی جائے کہ انسان کیا ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کے اوپر کچھ گوشت چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر کھال ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ تعریف کر بھی دیں تو سننے والا فوراً کہے گا کہ یہ تعریف انسان کی نہیں ہے، یہ انسان کے جسم کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو انسان کا جسم جب آپ کہتے ہیں، انسان کا جسم، تو طے ہو گیا کہ انسان الگ ہے، جسم الگ ہے۔ آہا جب آپ نے کہا زید کا گھر، تو اس کا مطلب زید گھر نہیں ہے، زید الگ ہے، گھر الگ ہے۔ آپ نے کہا زید کا بیٹا، تو اس کا مطلب بیٹا الگ ہے، زید الگ ہے۔
اسی طرح جب آپ نے کہا انسان کا جسم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان الگ ہے، جسم الگ ہے۔ صحیح۔ اب وہ انسان کیا ہے؟ اسی کے لیے پروردگار عالم نے جو حقیقت وجود انسانی ہے، اس کے لیے نفس کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ نفس کا لفظ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور بعض مقامات پر سیاق و سباق کے ساتھ ہم دیکھیں تو تھوڑا تھوڑا مفاہیم میں فرق بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر مقامات پر جس معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ یہی معنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک لفظ قرآن میں اور استعمال ہوا ہے، قلب۔ قلب کا لفظ بھی قرآن میں حقیقت انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب یہ حقیقت انسان جو ہے، جی اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیں، اس کے بعد پھر قرآن کی آیتوں کی طرف آتے جی دیکھیے، فرض کریں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ سے، یا آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ ضمیریں استعمال کر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ضمائر کا ہوں، استعمال کرتے آپ یہ سوچ لیں، اس کو یہ بتا دیں۔ تو یہ جب آپ ضمائر استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا لاشعوری طور پر اشارہ اس کے وجود حقیقی کی طرف ہوتا ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سے ہمارا اشارہ آپ کے جسم کی طرف ہو، آپ کے سینے کی طرف، آپ کے پیٹ کی طرف، یا آپ کے سر کی طرف، صحیح۔ بلکہ آپ جب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کے جسم کے علاوہ کوئی شے ہے۔ صحیح۔ اگر آپ ہمارے سامنے سو رہے ہوں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، جسم ہے آپ کا، صحیح۔ جسم ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم آپ سے بات آہا۔ نہیں کریں گے، بہت خوب۔ اس لیے کہ ہم جسم سے بات نہیں کرتے، ہم حقیقت وجود سے بات واہ، کرتے ہم ہیں، حقیقت وجود سے مخاطب۔ حقیقت وجود سے بات کرتے ہیں۔ ایک بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا نام رکھ دیا گیا زید۔ اب وہ زید جب پیدا ہوا 5 kg کا تھا، جب وہ 25 kg کا ہو گیا تب بھی اس کا نام زید ہے۔ اب اس کے جسم میں وہ والا گوشت نہیں ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا تھا، صحیح۔ سارے سیل ختم ہو گئے، نئے سیل پیدا ہو گئے، لیکن اس کا نام ابھی بھی آپ زید ہی اس کو کہیں گے، اس کا جسم تبدیل ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص کا جسم کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، نئے سیل بن جاتے ہیں، پرانے سیل ختم ہو جاتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، لاکھوں سیل روزانہ بنتے ہیں، لاکھوں سیل روزانہ ختم ہو جاتے ہیں، چند سال بعد پورا جسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب پورا جسم تبدیل ہونے کے بعد بھی وہ زید ہے۔ اگر آپ اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیں، مثلا ٹانگ کاٹ دیں یا ہاتھ کاٹ دیں، تو کیا آپ اس کو زید مائنس ٹانگ کہیں گے؟ کیا آپ اس کو زید مائنس ہاتھ کہیں گے؟ پھر بھی آپ اس کو زید کہیں گے۔ جی۔ تو اس کا مطلب زید اس کے جسم کا نام نہیں تھا، خوبصورت خوبصورت بات ہوگی، ماشاءاللہ۔ اس کے جسم کا نام زید نہیں تھا۔ زید جس شے کا نام رکھا گیا تھا وہ اس کا وجود حقیقی تھا۔ آہا۔ تو وہ وجود حقیقی جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس طرح خلق کیا ہے کہ اس میں بالقوا صلاحیت ارتقاء ہے، صلاحیت بالیدگی ہے۔ اس بالیدگی اور ارتقاء کی صلاحیت کو بروئے کار لا کے اسے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچا دینا، جو کہ ارتقاء انسانیت کا ہدف نگاہ خداوندی میں ہے، وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس، خوبصورت۔ یہ